إنه كان صديقا نبيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت راحة للمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کے بابا بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا اللہ رب العزت دی لا ریب و بے عیب ذات کی خاطر، جن قبضہ قدرت دے اندر پوری کائنات کی جان ہے. بے شمار مرتبہ درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم. سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش کرن کو بعد نہایت ہی واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید محمد ابرار شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور محترم جناب بانیان محفل ملک محمد کمل صاحب، ملک محمد عابد صاحب، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جتنے بھی غلام دور و نزدیک تو تشریف کے نامن والے، اللہ سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرماوے. اور دلی دعا ہے کریم رب العالمین محترم جناب ملک محمد اکمل صاحب، محمد عابد صاحب، انہیں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، اللہ ان بی بی دے درجات بلند فرماوے. خالق کائنات مالک ارض و سما دی بارگاہ کے اندر دعا ہے میرا کریم رب امہ دی قبر کو تاحت دے نگاہ کشادہ فرماوے، قبر دے منازل آسان فرماوے. آمین کنو کوئی زبان خاموش نہ رہوے، ہو سکتے کہیں دی آمین دا صدقہ اللہ کرم بخشش اور رحمت دلی دعا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما امہ مرحومہ مغفورہ دے تو فیلوں تو ہادا ای گناہگار دا خاتمہ مل کر فرماوے. الحمدللہ سیاسی اور سماجی شخصیات تشریف فرما ہے. میاں ظفر اللہ بٹی صاحب بھی تشریف فرما، اللہ آپ دی آمد بھی قبول فرماوے. نہایت ہی مختصر وقت ہے، چند گزارشات والے سماعتوں دے حوالے کرنے. اللہ دا قرآن بے نیاز رب العالمین دا فرمان، آقا کریم علیہ السلام دے فراوین دے وچوں چند حدیثاں تو سماعتوں دے حوالے کیتے. اللہ دے قرآن دے وچوں آئے مقدسہ تلاوت کرنے شرف حاضر کیتے. دعا ہے اللہ انہاں دے ماتحت سنیا سنیا گالی علاوہ دی توفیق عطا فرماوے. اللہ سن سناتے صحیح مانے عمل دی توفیق عطا فرماوے. خالق کائنات مالک ارض و سما دی مقدس کتاب لا ریب و بے عیب کتاب اللہ دا قرآن ہے. اگر تمہاری طبیعت کے اندر ذوق ہوئے تو میں بات شروع کرنا چاہنا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ السلام اللہ دا پیارا ہے، اللہ دا خلیل ہے، اللہ دا یار ہے. سبحان اللہ دی اجازت ہے، میری خاطر نہیں امہ مرحومہ دی خاطر. رب دے یار دی گال کرنی ہے تو دے یاروں دے نام تھر تھر ویندے ہو. میں اللہ دے یار دا ذکر خیر کرنے. اللہ دا قرآن وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
اللہ فرمیندے ابراہیم کو اپنا یار بنا گئے ابراہیم کو اپنا دوست بنا گئے تے رب دے یار دی گل ہوئے تے نبی دے کلمہ پڑھن والے چپ کرتے باویں ٹھاندی تک کہنی اللہ اکبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر حاضر ہیں اللہ دا خلیل رب کو ایک آکھن والا اللہ کی طرف دعوت دیون والا خالق کائنات مالک ارض و سما دی نشانی اور دلیل بیان فرماون والا نمرود کے دربار کے اندر کھڑے اے نمرود بدبخت کون ہے پوری دنیا دا بادشاہ ہے اور اس خدائی دعویٰ کرن والا ہے ادھے انا ربکم الاعلی میں تمہارا رب کو جھکدی پئی ہے سجدے پئی کرنی ہے حالانکہ سجدہ اللہ دے علاوہ کہیں ذات کو جائز ہے بولو رب دے علاوہ سجدہ کہیں ذات کو جائز ہے فقط عبادت دے لائق اللہ دی ذات ہے سجدے دے لائق اللہ دی ذات ہے میری گال نہیں اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے عظمت والدین اور اپنی عبادت کا حکم بھی اثر دے دے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرمے دے عبادت میں اللہ دی کرا ہے ریاضت میں اللہ دی کرا ہے سجدے میری ذات کو جائز ہیں اللہ فرمے دے سجدے میری خاطر عبادت میری خاطر تسبیح و تحلیل میری بیان کرا ہے اپنی عبادت دے باجرہ حکم فرمائے فرمایا عبادت میری کرائے تے خدمت اپنے والدین دی کرا ہے سجدے اللہ دی ذات کو جائز ہے ان نمرود سجدے پیا کرویں دے بدبخت اللہ دے مقابلے دے اندر آ گئے اور ان دربار دا اصول ہے جڑا بھی آوے ہا ای بدبخت کو سجدہ کرے ہا لیکن اللہ دا خلیل ہے نا اللہ دا یار ہے اللہ دا دوست ہے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر آئے آپ نے یہ بدبخت کو سجدہ نہیں کیتا سارے درباری حیران تھی گئے نمرود حیران تھی گئے ہر آمن والا میں کو سجدہ کریں گے ابراہیم نے کو سجدہ نہیں کیتا سارے درباری حیران تھی گئے جو نمرود پتے ابراہیم نال سلوک کیا کریں گے اللہ اکبر کبیرہ لیکن یاد رکھو جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نمرود حیران تھی کیا کر لگے ابراہیم کبھی کو سجدہ کیوں نہیں کیتا اللہ دے خلیل نے تاریخی جملے سنو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائے پاگل تھی گئے سجدہ دیتے کو سجدہ ایک رات کو جائے لے سجدہ ایک رات کو چھپ لے نمرود آکھا لگے تیرا رب کوئی بھی آئے اللہ دے خلیل نے فرمائے بیا کہنی تیرا ہی رب ہے میرا ہی رب ہے آسمانہ دا رب ہے زمینہ دا رب ہے پوری کائنات دا حکو تا خالق ہے پوری کائنات دا حکو تا مالک ہے اگر ان سمجھ رہا ہے خواجہ غلام فرید کی زبانیں سن دے آپ سمجھ لو ہک دی دم دم سک ہے تے جڑا ہک نو ڈو کر جانے او کافر سے مشرک ہے مکنا تیس تے لوہے وانگو ساکو ہک ہوں ڈھولن دی شک ہے یار فرید سنانر کی تے اے نسخہ ہک ہے او ہک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائے وہ واحد اکیلا یکتا ہے خدا کوئی ثانی کہنی بے مثل تے بے مثال ذات ہے نمرود آکھنے لگے اپنے رب دی نشانی طرف تو رب دی نشانی کیا ہے اللہ دے خلیل نے جڑی نشانی اللہ دی بیان فرمائیے اللہ نے اوہا نشانی اپنی کتاب مجید کے اندر بیان فرمائیے اگر طبیعت کے اندر شوق ہوئے طرف جب قرآن دی حکایت سارا گنتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زبان اللہ رب العالمین اللہ قرآن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت دی دلیل لیتی اللہ دی نشانی بیان کھڑے کرے گا اللہ دی وحدانیت دا اعلان کھڑے کرے گا آپ نے فرمایا میرے رب دی نشانی پوچھ دے میرے رب دی نشانی اے ہے نمرود دے ابراہیم پر رب دی نشانی کیا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربي الذي يحيي ويميت اللہ
رب العالمین دی نشانی توحید دا اعلان اللہ دا خلیل کھڑا کرے دے فرمے دے میرے رب دی نشانی ہے میرا رب دا کریم رب ہے میرا رب جیوے دا بھی ہے تے میرا رب مرے دا بھی ہے موت اور حیات دا مالک میرا اللہ ہے زندگی اور موت میرے اللہ دے ہاتھ میں ہوئے نمرود آکھن لگے ابراہیم کم تو میں بھی کر سکتا آپ نے فرمایا بے ایمانا تو موت اور حیات کی میں دے سکتے ان بدبخت نے دو قیدی منگوائے قید خانے دے وچوں ایک او قیدی منگوایا جے کو تختہ دار دے لٹکاونا ہاؤ ایک او قیدی منگوایا جے کو آزاد کر دیونا ہاؤ اللہ دے خلیل دے سامنے آجے ابراہیم لٹھی اے او قیدی ہے جے کو آزاد کر دیونے چھوڑ دیونے اے او قیدی ہے جے کو تختہ دار دے لٹکا دیونے اور اللہ دے خلیل کو آکھن لگے ابراہیم دیکھ ایکو تختہ دار دے لٹکاونے کو آزاد کیا کرنا چھڑے دا پیا اور جے کو آزاد کرنا ہائی کو تختہ دار دے لٹکا دے دے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے ان بدبخت کو پتہ ہی کہنی جو موت اور حیات عہدے کے کوئے اللہ دے خلیل نے فوراً وہی دلیل پیش کی دیئے اللہ دے خلیل نے فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے نمرودا میرے رب دی ایک نشانی مئی بھی ہے جانے کیا سنو اللہ دے قرآن اعلان بھی ہے فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي الشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فرمایا میرے رب دی نشانی یہ ہے میرا رب مشرق والے پاسوں سورج طلوع کرے دے مغرب والے پاسے غروب کرے دے آپ نے فرمایا تیرا دعویٰ جو میں خدا ہاں فرمایا ایک کم نہیں کرے دا جانے کیا فرمایا مغرب والے پاسوں سورج طلوع کر دکھلا خدای دعویٰ کرنے والا تو ہے اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات نے فرمائے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا سارے یار کو لٹھی سارے یار نمرود دے دربار دے اندر سارے نشانیاں کھڑا دے دے سارے دلیلوں کھڑا دے دے میری وحدانیت دا اعلان کھڑا کرے دے حالانکہ پوری قوم دشمنے میں کو ایک آخر والا ایک اللہ دے خلیل جلوے دلیل اور نشانی بیان فرمائیے خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل میرے یار کو میرا سلام میرے نال پیغام میرے اللہ فرمائے دے میں تم بدبخت دعویٰ چا کرے اے آنکھ دے وے ابراہیم مشرق والے پاسوں سورج تمہیں طلوع کرے نا اگر تیرا کوئی بیمار رب ہے ان کو آنکھ مغرب والے پاسوں سورج طلوع کر دکھلاوے خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم پریشان نہ پھرا مجھے نہ کھلائے اللہ فرمے دے اشارہ کرنا تو آدھا کم میں مغرب والے پاسوں سورج طلوع کر دے انہا میں رب العالمین رقم میں اے اللہ دے خلیل دا شان اور مقام دیکھو یہ کو رب دے سلام پہ آدھن اللہ اکبر کبیرہ تیرے کل وڈے جوان دا سلام آوے تیرے میری تھاجنی ماندی تیرے کل رب دے سلام آوے او خلیل اللہ دا مقام اور شان کیسا بلند بالا ہوسی اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے فَبُهِتَ الَّذِي کفر اے مبعوث تھی گئے بیمان لا جواب تھی گئے انہی ہوا سن گئے لا جواب تھی گئے حق بندہ اللہ اکبر کرسی چھوڑیا تخت چھوڑیا اللہ دی نبی دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ میں میا اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر گنیا لیکن اللہ دے نبی دے مقابلے دے اندر آ گئے اللہ دے نبی دے مقابلے دے اندر کھڑا ہو گئے اور نبی نال دشمنی پیا گن دے آدھے چیخا تیار کرو اختصار ناراض کرنا چاہنا جتنا شان وڈاؤں دے آنکھوں اتنا امتحانی وڈاؤں دے جتنا شان وڈا ہے اتنا امتحان وڈا ہے اللہ دے خلیل جو تے امتحانات آگئے نبی جو تے امتحان دا پرچا آگئے چیخا تیار کرو آگ تیار کرو چیخا تیار تھی گئے آگ جڑار تھی گئی ہے آگ آسمان نال گالی پی کرے دیئے اور یہ بدبخت آگئے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگ دے اندر سرکل دی خاطر چیخ دے اندر سرکل دی خاطر اور ان آگیا ابراہیم کو چیخ دے اندر سرکل دے سرکل کی ہوئے آپ چل کے راک کی ویسا شیطان انسان دی شکل دے اندر آ گئے آقا اگر پریشان نہ تھی ہوں مجھے نہ تھی ہوں ادھا بھی حلے جنے کیا آج ایک پیگ تیار کرو ایک چھولا تیار کرو ابراہیم کو بلاؤ چھولے دے اندر پل سارے
نال تے جھوٹا دیو ابراہیم اگ والے پاسے چھوڑ دے سن انہوں رسی کٹ چھڑائے ابراہیم اگ دے اندر چلا وے سی اللہ اکبر کبیرہ انہاں بدبخت رسی تیار کی دی انہاں جھولا تیار کیتا ابراہیم علیہ السلام کو جھولے دے اندر بلایا اور جب جھوٹا دیول دا پروگرام انہاں بنایا اے سارے آگے پاک ابراہیم کو جھوٹا دیول دی خاطر اور ملک صاحبان ہو جنہی قوم نال تعلق رکھن والے آئے بیٹھے ہو ذرا غور کرائے درد بھرا جملہ آئے میں تحق درد بھرا جملہ کرنا چاہنا اللہ کے خلیل چھولے کے اندر بہ گئے یہ لوگ جھوٹا دیول دا پروگرام دے بڑے دن اللہ کے خلیل نے فرمائے دیکھو تے صحیح کیڑے کیڑے آئے کھڑے انہیں چو کوئی اپنا تک نہیں آیا کھڑا انہیں چو کوئی اپنا امیر تو کوئی نہیں آیا کھڑا اللہ کے خلیل لکھ دے فرمائے دن اے بھی خیر ہے اے بھی خیر ہے اے بھی پرایا ہے کوئی گال کوئی نہیں اے بھی پرایا ہے کوئی گال کوئی نہیں جن اللہ دے خلیل دی نگاہ اپنے چاچے آدم دے اوپر پئیے اے بھی جھوٹا دیون دی خاطر آیا کھڑا اے بھی دشمنوں دی صف دے اندر کھڑا یاد رکھا ہے جنن غیر ستاویں اتنا ارمان نہیں لگدا جنن اپنے ستاویں بڑا ارمان لگ دے اپنے دکھاویں ارمان لگ دے نہ ستایا کرو اپنے کو خیال کیتا کرو نہ دکھایا کو اپنے نہ دکھایا کرو جنن اپنے دکھاویں بھاڑ نکل ویندی ہے بندہ جیندے جی مروے دے اللہ اکبر کبیرہ احباب ذرا غور کرائے اے دنیا سچی دیئے دنیا دکھے دیئے بندہ شکایت اپنے داریاں کو چاہ دیوں دے یا نردوں کو چاہ دیوں دے جب اپنے دشمن بنونے نوال بندہ شکایت کے دے کر گنونے نہ بڑھائے اپنے دے دشمن خیال کرائے پھرا دا دشمن نہ بڑھے خیال کریں اللہ اکبر کبیرہ اور وقت دمد اندر گناش کوئی نہیں جب حکم کسی میں اختصار نال اختبام کرے سا اللہ اکبر کبیرہ جب پاک ابراہیم علیہ السلام لکھے سکا چاچائے کلنا آدھارے اے بھی دشمن دی ساس دے اندر آیا کرے اے بھی جھوٹا دیون دی خاطر آیا کرے نبی دی آہد نکلیے نبی دے دل دے اتے چوٹ لگیے نبی آسمان والے کیا دے اللہ کریم جو تھیوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ ان دنیا کا قانون دے دستور ہے جب دنیا دکھے دیئے بندے شکایات اپنے کل کے نہ دے جب اپنے دشمن پر منجنا بس اللہ تیرے علاوہ میرا بیا کوئی نہیں اللہ دے خلیل آسمان وال نگاہ کی دی اللہ تیرے علاوہ میرا بھی اب کوئی کہہ نہیں بس انہاں چھوٹا دیتے احباب توجہ کرائے انہاں چھوٹا دیتے چھوٹا دے وجہ پروگرام پہ بڑے دن ملائکہ عرض کرن اللہ اسے کوئی اجازت دے میں اسے تیرے نبی دی مدد کر رہا اللہ نے ملائکہ کو اجازت دیتی ہے ملائکہ واری بواری آگن اللہ دے خلیل دے دربار دے اندر اور ہوا والا فرشتہ آگئے اللہ دے نبی اللہ کرو اجازت کرتے آیا اگر حکم دیو یہ ہوا چلاوا یا اگ چاہ کے کافر منہ پہ مار دیوا اللہ دے نبی نے فرمایا الیکا میں کو ترنال کوئی حاجت کوئی نہیں بلا بارش والا فرشتہ آ گئے اللہ دے نبی حکم دیو بادل پھرناوا بارش وساوا چیخا ٹھنڈا تھی ونجے فرمایا نا میں کو ترنال کوئی حاجت کوئی نہیں جبرائیل آ گئے سوریا اگر کوئی پیغام ہوئے تدوہا میں اللہ کی دربار جندر ترہ پیغام دے آمہا کہ آج نمرودی ابراہیم کو چیخہ جندر پہ سٹے در تاریخی جملے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے خلیل نے فرمائے جبرائیل اما الہے کرنے کو ترنال کوئی حاجت کوئی نہیں جبرائیل عرض کرنے سوریا ول میں کو پیغام نہیں ملے دے ول آپ چاکو ولا آپ چاک ہو جو عجب مرودی چیخہ جندر پہ سٹے در اللہ دے خلیل نے فرمائے جبرائیل میں کو آکھاؤں کیا میرے رب کو پتہ کہہ نہیں کہ آج میرا یار چیخہ جندر پہ ہوئے میں آکھاں کیا میرا مالک نہیں جاندہ فرمائے جبرائیل نانا کہ میرا اللہ راضی ہے ابراہیم بھی انہی رضا راضی ہے اللہ اکبر اور ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹا مل گئے ابراہیم علیہ السلام مسکرانے ہوئے میرے پر مکھے دے کوئی پریشانی دے اثار نمودار نہیں تھے ہی واسطے قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال آپ کی روح کو وجدائے آسر میں دن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقبال آدھے امن ابراہیم کو انان اقبال بظاہر انتا ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجا ابراہیم آدھے بسا ابراہیم کو جٹھے ابراہیم دا عشق نہیں جٹھا فرما بظاہر انتا ابراہیم لیکن اصل عشق بھی آوے رہا اقبال کیوے آدھے اکالی بڑا سوز آیا بڑا سمجھایا ابراہیم خیال کرتا کچھ چیخائے جل کے رات تھی سے پر عشق سامنے آگئے آنکھ لگے کیا تھی گیا جال ویسا پر یار ترا دی تھی ویسی نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری علماء حق اہل سنت معلوم کیا رب کو راضی کرن دی خاطر آگ کے دریا کے اندر غوطہ لاونا پونے آگ کے سمندر کے اندر غوطہ لاونا پونے سمجھا کیا تھی گیا آگے نا چل ویسا پر یار ترازی تھی رب ترازی تھی اللہ اکبر پر ابراہیم علیہ السلام مسکران دے ہوئے اگو اگ دا دریا آیا صاحب پڑھے لکھے حضرات دانش پر بیٹھے ہو میرے عبداللہ بٹی صاحب کی تشریف فرمان ہے جملات کرنا چاہنا ایک اگ دے اندر ابراہیم علیہ السلام مسکران دے ہوئے آپ کے چہرے جو پہ پریشانی کے اثار نمودار نہیں تھے باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے اللہ فرمائے دے یاری نہیں سے لئی ایک وہ اپنا یار نہیں سے بنایا ورسانی خاطر چیخہ دے اندر جام بنا لاویتا والی یاری لاون دا کیا فائدہ آیا پر ہون یار ویدہ پہ چیخے دے اندر مسکران دا آیا خالق کائنات دی رحمت کو جوش ہے فرمایا اگ جی رب سبحان اللہ فرما سکتے ہیں کوئی اجازت ہے اگ جی رب فرمایا تیرا کام کیا ہے باری تعالیٰ میرا کام ہے جلا رہے ہونا میرا کام ہے رات کر رہے ہونا اللہ نے فرمایا آج اپنا قانون تبدیل نہیں کرے دی باری تعالیٰ کیا کرا فرمایا آج میرا یار آندا پہ ایک کچھ جلاوے نا آج میرا یار آندا پہ خیال کرے ایک کچھ سارے نا یا اللہ میرا کام میں جلا رہے ہونا آج وجہ کیا اللہ فرمائے میری ذات کی خاطر چیخہ دے اندر آندہ پہ فرمایا او میری خاطر آندہ پہ اسے تو دی خاطر کچھ کرنے نا مسئلہ ایک حال تھی گیا ایک مسئلہ لگ گیا اللہ اپنے پیاریاں دی خاطر کنا اپنے قانون تبدیل کر دینا رہا ہے اللہ اپنے پیاریاں دی خاطر قانون بولو کہ اللہ کا قانون ہے نا اگ جلا دیں دیئے نا اگ ساڑ دیں دیئے لیکن ابراہیم علیہ السلام واسطے قانون تبدیل تھی گئے چھری دا کام کیا ہے کہتے دے منا لیکن اللہ دے پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام چھری چلے آئیں اللہ قانون تبدیل کر دیتے چھری ہی اللہ تیرا کام کیا ہے اللہ کہتے دے منا فرمایا خیال کرے میرا یار آدھا پہ اسماعیل دی ریشم کروں نازک جاؤ نہیں خیال کرے میرے اسماعیل دا حتوال بھی نہ کرتے معلوم کیا رب اپنے پیاریاں دی خاطر اپنے قانون تبدیل کرنے دا رکھنے قانون تبدیل ہو گئے اب آپ توجہ کرا ہے تقدیر کے اندر پوتر ہونا کہنی اولاد ہوتی کہنی لیکن جن اللہ کا پیارا کوئی آخری میں اللہ فلانے کو اولاد دے سی اللہ فلانے کو پوتر دے سی اللہ فرمائے میری تقدیر کے اندر اولاد ہوتی کہنی لیکن جن میرا پیارا کوئی آخری میں نا اللہ فرمائے دے بل میں اپنی تقدیر بدلا دینا لیکن اپنے بندے کی زبان تبدیل نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر اور خالق کائنات نے جنہا آگ کو حکم فرمائے قرآن پڑھا چھوڑے فرمایا قلنا یا نار کونی علی ابراہیم اللہ نے فرمایا کہ جی رب فرمایا خیال کر میرا یار پیوں دی ابراہیم پیوں دی فرمایا انہی خاطر ٹھڈی تھی ون سلامتی والی بنون ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر خالق کائنات مالک ارد سوانے آگ کو بلوار بنا چھوڑے معلوم کیا اللہ اپنے پیارے دی خاطر کنا اپنے قانون تبدیل کر دے درانے اباب وقار او اختصار نال آخری جملے میری بات ختم ہو گئی زندگی باقی والمرکات باقی او اللہ دے قرآن نال جڑ ونجو رسول اللہ دی ذات نال جڑ ونجو اپنے والدین دا ادب کرو والدین دا قدر کرو انہوں دی زندگی دے اندر قدر کرو مرن دے بعد تغیری موٹھا دے دے رہنے اصل زندگی دے اندر والدین دا قدر نہیں کیتا ادب نہیں کیتا مر ونجن وقت نکل ویندی ہے بندہ دے اللہ تھوڑی مولت نے امہ دی خدمت
عزت کر گندوا دادے قراضی کر گندوا جنت دے حقدار بن ونجوا اج کچھ ملک اکمل صاحب کو جو دعا دیون والی ٹر گئی ہے یہ دی دعا نال اج ملک صاحبی مقام تے پہنچن اج خانہ خالی ہو گئے جتا رب دی رحمت نزول تھی رہا رحمت نزول تھی رہا برکت نزول تھی رہا اے بے ملے رشتے انمول رشتے انہاں رشتے دا قدر کیتا کرو انہاں رشتے دا احترام کیتا کرو ماں چلی ونجے ولدھار نکل وے دیئے بابا چلا ونجے ولدھار نکل وے دیئے اور جینے قدر کر گنو جینے ماں دا ادب کر گنو جینے ابے دا ادب کر گنو مرن دے بعد تغیری موڈا دے دے جران دے اصل پر جینے قدر نہیں کیتا اختصار نال آخری جملے اور میسج دیونا چاہنا جنہ دے والدین زندین آج وقت بھی رہے انہ دی زندگی دے اندر قدم چم گنو آج قبلہ پیر ابرار شاہ صاحب آمین اصل کرے بھی ونجو حد چمڑ واسطے تیار قبلہ میرا بھی پیر خانے نال تعلق ہے الحمدللہ تاجدار گولہ دے درد نو کرتے خرام ہے اصل دور دراز علاقہ دے اندر میں نے آئے لوگ کھڑے تھی میں دل پر تباق استقبال کریں در کوئی حد چمڑ والا ہے کوئی عقیدت من پیر چمڑ والا ہے یار میرے حد چمڑ کوئی فائدہ کرنے دے سی یہ حد اپنی ماں دے جا چمیا یہ حد اپنے ابے دے جا چمیا میرا ربی راضی تھی ونجیا مدینہ والا محمد راضی تھی ونجیا اپنے والدین دا ادب کرو قدر کرو دنیا کو چلے گئے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرو انہاں دے درجات دی بلندی دی خاطر دعا کرو کیونکہ میرے کریم آقا دا فرمان ہے ایک حضور دا فرمان سنو حضور فرمان ہے یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجلال فیقول انی هذا فیقال باستغفار والدیک لکا حضور فرمان ہے کل قیامت نہیں ہو سی ایک بندہ اللہ دے دربار دے اندر حاضر تھی سی میرا مالک ارشاد فرمے سی میرا بندہ فرمے سی جی میرا کریم ربا اللہ فرمے سی نیچے نہیں ساری نیکیاں تیری ہیں سیابہ رکھتا یا رسول اللہ نیکیاں کتنی ہوتے ہیں فرمایا امثال الجبال پہاڑوں جتنے امدار لگے پہ اسے نیکیاں دے بندہ حیران تھی کہ عرض کرسی یا اللہ نیکیاں کتنوں ملیں دنیا کے اندر گناہگارم سیاکارم بدگردار بدعمالم اتنی نیکیاں پلے کہنا ہم آج نیکیاں کتنوں مل گئے اللہ فرمیسی اولاد چھوڑایا ہمیں یا اللہ اولاد چھوڑایا ہم اللہ فرمیسی وہ تیری اولاد تیرے مغفرت کی دعا کرے دی رہ گئی ہے تیری اولاد تیرے درجات دی بلندی دی خاطر دعا کرے دی رہ گئی ہے تیری اولاد تیری بخشی کی دعا کرے دی رہ گئی ہے معلوم کیا یہ جڑی دعا ہے ایک آخرت کے اندر فائدہ رہندی ہے والدین دے درجات بلند کی دے یہ واسطے میرے قریب فرمیدن میری امت مرحوم ہے یا رسول اللہ امت کا زندہ ہے مرحومہ کی ہے حضور فرمیدن جڑے قبروں دے اندر میری امت داخل تھی سی گناہ دے بھار چاہتے رہی سی قیامت تلی بھار قبریں چ میری امت کھڑی تھی سی انہاں دے پلے گناہ کہنا ہو سن عرض کیتا حضور گناہ کتھے چلے وے سن فرمایا انہاں دی اولاد انہاں دی درجات دی بلندی دی خاطر بخشش و مغفرت دی دعا کرنی راسی اللہ انہاں دے گناہ نیکی دے اندر تبدیل فرمایا راسی اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے دلی دعا ہے خالق کائنات مالک السما ملک اکمل صاحب دے ملک اکمل صاحب دی والدہ ماجدہ دے درجات بلند فرماوے اللہ ملک عابد صاحب نے بائندہ اتفاق اتحاد ہے موقع فرماوے جنہاں دے والدین زندہ ہیں سیدہ دا دعا دے دے اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرماوے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ درجات بلند فرماوے بچہ رفیق سفر ہے سادات دے درد نو کرے دو شیر محبت را سماج چا فرماؤ آواز نہ لکھا ہے انداز نہ لکھا ہے ثناخوان رسول حافظ قرآن سمجھتے محبت بیش چفر میں سو اللہ جزا کرتا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جدا مشکل کوئی پیش آوے نبی سے کو صدا ہے جا جدا مشکل کوئی پیش آوے نبی سے کو صدا ہے جا جدا مشکل کوئی پیش آوے نبی سے کو صدا ہے جا لکی روشن قبر دے وچ نبی دانا گھنا ہے جا لکی روشن قبر دے وچ نبی دانا گھنا ہے جا سمیسن نال روزے وچ عقیدہ غلام دا سمیسن نال روزے وچ عقیدہ غلام دا ڈالا شام واجے تے تسا بہرور
رکھا ہے چا میں ڈالا شام واجے تے تساں بہرو رکھا ہے چا دعا منظور تھی دی اے خدا دی بارگاہ دے وچ دعا منظور تھی دی اے خدا دی بارگاہ دے وچ جڑی مقبول نہ تھی وے اندا صدقہ دیواہے چا جڑی مقبول نہ تھی وے اندا صدقہ دیواہے چا عمر حیدر گناہ منگو ہے ہو کو یمن دے وچ عمر حیدر گناہ منگو ہے ہو کو یمن دے وچ میرے نانے دیوانے کو میرا چولا پواہے چا میرے نانے دیوانے کو میرا چولا پواہے چا گرو ہے جرل ونجن مجاہد تے منافق وی گرو ہے جرل ونجن مجاہد تے منافق وی گھرے کھوٹے کپر کھڑے لو علی دانا گھنا ہے چا گھرے کھوٹے کپر کھڑے لو علی دانا